السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج 22 جمادی الثانی ہے۔ اس دن افضل الخلق بعد الانبیاء، جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے۔ اللہ رب العزت اس دن کی برکات سے ہم سب کو معمور فرمائے اور ہمارا دین و ایمان سلامت فرمائے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا انتظار صدیوں سے تھا، انبیاء کرام نے، رسولان اعظام نے آپ کی آمد کی بشارت دی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تو واضح طور پر فرما دیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ بشارت دینے والا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور ان کا نام پاک احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ نشانیاں بکھیر دی تھیں، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا وقت قریب آ گیا ہے اور آپ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے دوست تھے۔ سیرت کی کتابوں میں یہاں تک آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی مبارک، آپ کے ولیمہ کے انتظام کرنے والوں میں صدیق اکبر بھی شامل تھے۔ وقت گزرتا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کو دیکھتے گئے، اتنی اجلی، اتنی صاف اور مصفہ شخصیت کسی اور کی کیا ہوگی؟ نہ جھوٹ ہے، نہ فریب ہے، نہ دغا ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے، نہ کسی بت کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ جب ہر طرف شرک ہی شرک تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کے معاشرے میں توحید کا پرچم تھامے ہوئے آپ وہاں مکہ کے گلیوں اور بازاروں میں چلتے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ایک خواب دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا، آسمان سے چاند نیچے آ گیا،
مکہ مکرمہ آیا اور اس کی روشنی ہر گھر میں پھیل گئی، اس کے ٹکڑے ہر گھر میں چلے گئے، پھر وہ سارے کے سارے ٹکڑے اکٹھے ہو کر صدیق اکبر کی جھولی میں آ گئے، پورا چاند جھولی میں آ گیا۔ تو آپ چونکہ تجارت پہ بھی جاتے تھے تو وہاں پوچھتے، جو بڑے راہب لوگ تھے اس وقت کے اللہ والے، ان سے پوچھتے خواب کی تعبیر، تو سب سے پہلے وہ یہ سوال کرتے، بیٹا تم آئے کہاں سے ہو؟ جی میں مکہ سے آیا ہوں۔ نام کیا ہے؟ مجھے ابو بکر کہتے ہیں۔ اچھا پھر تمہیں مبارک ہو، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں صدیاں بیت گئی ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، جب وہ اعلان نبوت کریں گے تو تم سب سے پہلے ان کی غلامی کا پٹ اپنے گلے میں ڈال لو گے، تم ہی بعد میں ان کے مصلی پہ بیٹھنے والے ہو، ان کے جانشین بن جاؤ گے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے سارے لوگوں کی طرف ایک نظر ڈالتے اور سب کے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، آپ کو اجڑا ہوا چہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا۔ وہ تو انتظار میں تھے کب آپ اعلان کریں اور میں لبیک کہتے ہوئے آپ کے اعلان کو قبول کر لوں۔ ادھر غار حرا میں وحی الہی نازل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات کریمہ لے کے آئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ پہلے آتے ہی کہتے اقرأ پڑھیے۔ میں ماں بیکار، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو جبریل امین نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے جسے بغل گیر ہونا ہم کہتے ہیں، زور سے دبایا، پھر چھوڑا، کہا اقرأ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا ما انا بیکار، میں پڑھنے والا نہیں۔ دوبارہ پھر لگایا سینے سے، پھر دبایا، تیسری مرتبہ اقرأ پڑھیے، مانا بیکار، پڑھنے والا نہیں۔ پھر سینے سے لگایا، دبایا، دبا کے پھر چھوڑ کے کہتے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے ہی پڑھ دیجئے جس رب نے پیدا فرمایا ہے۔ اتنا سننا تھا، سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اتنا سن کر آپ وہاں سے نیچے اتر آئے، جبریل تو چلے گئے، نیچے اتر آئے، نیچے اترا کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنی اہلیہ کے پاس آئے، فرمایا زملونی زملونی، مجھ پہ چادر دے دو، مجھ پہ چادر دے دو۔ چادر دے دی۔ اب جب کچھ اس واقعہ کا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سکون سا محسوس ہوا تو وہ پوچھتی ہیں آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے یہ سارا منظر دیکھا۔ جب بیان کیا تو آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو وہ آگے سے خدیجۃ الکبریٰ آپ کی اہلیہ کیا کہتی ہے؟ دنیا میں کیا کسی کو ایسی اہلیہ ملتی؟ اور عرض کرنے لگی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ ذوالجلال کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ناداروں کو کما کر کھلاتے ہیں، بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں اس کو دیتے ہیں، تو جس کے پاس اتنی خوبیاں ہوں وہ نیلی چھت والوں سے کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی نبوت کا زمانہ کہ اظہار نبوت ہو گیا،
آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار کر دیا. اب ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خادمہ حکیم کے پاس آئی اور کہنے لگی حکیم میری جو مالکہ ہے نا اس کا خیال ہے کہ جو میرے شوہر ہیں وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں. اب وہ باندھی وہ خادمہ کہتی ہے حکیم میری جو مالکہ ہے نا خدیجہ اس کا خیال ہے کہ اس کے شوہر حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. اتنا سننا تھا صدیق اکبر پاس بیٹھے ہوئے تھے جلدی سے وہاں سے کھسک گئے. اس نے کہا بیٹھی اور میں نہیں مجھے ذرا کوئی کام ہے جلدی سے گئے. اب سیدھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس پہ چلے گئے. دوست تو تھے ہی پہلے. آپ نے عرض کی جناب ایسے میں نے ایک بات سنی ہے. تو اس وقت آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے. تو صدیق کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو یہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے اپنا نام سر فہرست کر لیا کہ اب قیامت تک جو بھی آتا رہے گا اسلام قبول کرتا رہے گا اس کا ثواب صدیق اکبر کو ملتا رہے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق بڑا یارانہ بھی تھا. تو دوست ہوتے ہیں آپس میں کسی بات پہ الجھ بھی جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کسی بات پہ الجھ گئے. جب الجھ گئے تو ناراضگی ہو گئی ذرا کی آپس میں ذرا ناراضگی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں خیال آیا کہ غلطی شاید مجھ سے ہو گئی. حضرت عمر کے گھر گئے گھر میں نہیں ملے. پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ میری آج عمر کی کوئی بات ہو گئی تو بس عمر کو شرمندہ سے ہو گیا. میں گھر گیا تو گھر بھی نہیں ملے. عمر بھی آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو دیکھ کے جلال میں آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تم میں سے جس پر بھی اسلام پیش کیا اے میری امت اس وقت جتنے لوگ تھے ان سے فرمایا میں نے تم میں جس سے بھی کہا مسلمان ہو جاؤ ایک مرتبہ اس نے تردد کیا کم از کم ایک مرتبہ انکار کیا تردد کیا سوائے ابو بکر کے کہ جب بھی میں نے اسے کہا مسلمان ہو جاؤ فوراً کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا تم میری خاطر میرے ایک کو چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا میری خاطر کسی ایک کے تم درگزر نہیں کر سکتے؟ اتنا تھا. پھر وہ دن گیا حضرات صحابہ کرام کسی اور کے بارے میں بات کر لیں صدیق اکبر کا نام آتا تو سب کے سر جھک جاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ شان یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جن کا محافظ اللہ اور جن کا طرفدار خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بتائیے ان کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ مکرمہ میں جب وہ اعلان فرمایا تو لوگ مسلمان ہوئے، پھر تکلیفیں شروع ہو گئیں، اذیتیں شروع ہو گئیں۔ اب ہجرت کا معاملہ آیا۔ ایک دن فرمایا ابو بکر، محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بھی حکم آ جائے گا کہ تم مکہ چھوڑ جاؤ اور مدینہ طیبہ۔ عرض کی الصحبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا۔ جب وقت آیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس نیلی چھت والے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے ساتھ تم ابو بکر کو لے جاؤ۔ آپ وہاں سے چل دیے، وہ تذکرہ غار ثور میں چلے گئے، اور غار ثور میں جاتے ہوئے پھر بھی یہ بھی دیکھیے کہ جب ان مشرکین مکہ نے محاصرہ کیا، سب سرداروں نے فیصلہ کر لیا کہ کٹھی تلواریں چلائیں گے اور محمد مصطفیٰ کو ختم کر دیں گے۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا ہو کوئی ویسے ہی ختم کر دے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دے، اللہ اس نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ یہ چاہے کافر اور مشرکوں کو بات ناگوار گزرتی ہے تو گزرتی رہے، رب تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کام لینا ہے رب تعالیٰ وہ کام لے کے رہے گا۔ آخر نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشرکین نے فیصلہ کیا کہ آپ